اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے اور حضرت بابا بلے شاہ سرکار کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جس زمانہ میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار دریائے چناب کے نزدیک عبادت و ریاضت میں مشغول تھے تو لوگ جوک در جوک آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہونے لگے۔ اس دوران چند حادثین نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ جادوگر ہیں۔ انہی لوگوں میں ایک جاگیردار حافظ برخوردار اور اس کا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت صاحب کا بیٹا اور حضرت بابا بلے شاہ سرکار ہم عمر تھے، لیکن دونوں کی عادات اور اطوار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے معمولات بالکل بزرگوں جیسے تھے اور ان کی باتوں سے ایک سمجھدار اور جہاں دیدہ شخص کی جھلک نظر آتی تھی۔ حاسدین نے جب دیکھا کہ حافظ صاحب حضرت بابا بلے شاہ سرکار کو پسند نہیں کرتے تو انہوں نے حافظ صاحب کو حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ حافظ صاحب نے ان لوگوں سے کہا کہ اس نوجوان درویش کو آزما کر دیکھیں۔ حاسدین نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ وہ کیا طریقہ اختیار کریں جس سے اس نوجوان درویش کو آزمایا جائے۔ حافظ صاحب نے کہا تم قیمتی تحائف لے کر اس نوجوان درویش کے پاس جاؤ، اور اگر اس نے ان تحائف کو قبول کر لیا تو یہ شخص درویش نہیں، اور اگر اس نے تحائف کو قبول نہ کیا تو وہ صحیح درویش ہے۔ حاسدین نے 2 خوان تیار کیے، جن میں سے ایک خوان میں مختلف انواع کے پھل اور دوسرے خوان میں چاندی کے سکے تھے۔ جب یہ لوگ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے آنے کی وجہ دریافت کی تو ایک شخص نے خود کو ارادت مند ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ اس کو قبول فرمائیں تو یہ ہم پر بڑا احسان ہوگا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے اس کی بات سن کر آنکھیں بند کر لیں اور بذریعہ کشف ان پر ان حاسدین کی سازش ظاہر ہوگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان حاسدین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا مجھے دنیا اور اس کی آسائشوں کو چھوڑے عرصہ ہو گیا، اب میرے لیے ان قیمتی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، میری تمام ضروریات میرا رب پوری فرما دیتا ہے، آپ براہ مہربانی ان اشیاء کو کسی مستحق میں تقسیم فرما دیں۔ ان لوگوں نے واپس جا کر حافظ صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ حافظ صاحب نے خود حضرت بابا بلے شاہ سرکار سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے حافظ صاحب حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے پاس خود پہنچے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے حافظ صاحب کو اپنے پاس بٹھایا۔ حافظ صاحب کو حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی طمانینت کا احساس ہوا اور ان کا ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا۔ حافظ صاحب اور حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے درمیان کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ اس دوران افطار کا وقت ہو گیا اور ایک دیہاتی ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن لے کر حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حافظ صاحب نے جب کھانا دیکھا تو حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ روزے رکھتے ہیں؟ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے فرمایا حافظ صاحب نماز روزے کے لیے ہی تو اس پرسکون جگہ آئے ہیں اور ویرانے میں آ بیٹھے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو سختی سے منع کیا کہ صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن لایا کریں کیونکہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حافظ صاحب اس نوجوان سے بے حد متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کہیں تو میں افطاری کے لیے کچھ بھیج دیا کروں۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے فرمایا میری غذا بہت قلیل ہے اور ان لوگوں نے اللہ عز و جل کے حکم سے اسے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اگر آپ کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو اسی قدر ہی بھیجیں جس قدر یہ لایا تھا۔ حافظ صاحب حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے اخلاق اور اطوار سے بے حد متاثر ہوئے اور حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ ایک روز انہوں نے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ان کا بیٹا رائے راست سے بھٹک چکا ہے، پیسے کی فراوانی نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، دنیا کی کوئی برائی اور گناہ ایسا نہیں جس میں وہ نہ پڑا ہو، آپ برائے مہربانی اس پر کچھ نظر کرم فرمائیے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حافظ صاحب آپ کسی دن اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئیں، پھر وہ یہاں سے واپس نہ جا سکے گا اور نہ ہی اس کی بدعمالی کی شکایت آپ کو کبھی ملے گی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حافظ صاحب اپنے بیٹے کو بسات اصرار حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی خدمت میں لے کر آئے۔
حافظ صاحب کے بیٹے کا نام سلطان احمد تھا۔ سلطان احمد جیسے ہی حضرت بابا بلے شاہ کی جھونپڑی میں داخل ہوا اور بابا جی حضور نے آپ کو ایک نظر دیکھا، وہ سلطان احمد وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ سلطان احمد کی رنگینیاں ختم ہو گئیں، وہ بہن بھائیوں ماں باپ کو فراموش کر گیا، ہمہ وقت نماز اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنے لگا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے جب دیکھا کہ سلطان احمد کے دوست روزانہ چلے آتے ہیں تو انہوں نے ان کو منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ سلطان احمد اب ہمارا ہو چکا ہے؟ اب تم لوگ اسے بھول جاؤ اور اس کی خاطر ادھر مت آیا کرو۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کا یہ فرمانا تھا کہ ان لوگوں نے ادھر آنا چھوڑ دیا۔ سلطان احمد کو حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے بذریعہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کچھ وظائف پڑھنے کی اجازت دی۔ سلطان احمد کو اب کس چیز کا ہوش نہ تھا، وہ نماز اور وظائف میں مصروف رہتا، ہمہ وقت روزے رکھتا اور ان سب کے علاوہ اسے کسی بات کی ہوش نہ ہوتی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے ان سے کہا کہ وہ ایک دن چھوڑ کر گھر جایا کرے کیونکہ وہ شادی شدہ ہیں۔ ایک بار حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے کھانا تناول فرماتے ہوئے کچھ کھانا قریب بیٹھے سلطان احمد سے فرمایا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، اسے نوش کر لو۔ سلطان احمد نے عذرائے عقیدت وہ کھانا نوش کیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ کھانا نوش کیا ان پہ جذب و مستی طاری ہو گئی۔ سوائے حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے حکم کی تعمیل کے سلطان احمد ہمہ وقت عالم جذب میں رہتا۔ سلطان احمد جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، مٹکے میں پانی بھرتا اور اس کے علاوہ دیگر کام بھی اپنے ہاتھ سے کرتا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار جب دریائے چناب سے لاہور واپس تشریف لائے تو سلطان احمد جو کہ اب سلطان مستانہ کے نام سے مشہور تھا وہ بھی ہمراہ آئے۔ پھر جب حضرت بابا بلے شاہ سرکار پیر و مرشد کے حکم پر قصور تشریف لے گئے تو سلطان مستانہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ سلطان مستانہ کا وصال حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے سامنے ہی ہوا، اس کو اسی خانقاہ کے سین میں دفنایا گیا اور سلطان مستانہ کی اولاد پاک کو ہی حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے مزار پاک کی سجادگی کا شرف حاصل ہے۔ چنانچہ یہ ثابت ہوا کہ ولی اللہ کی ایک نظر سے ہی وہ بگڑا ہوا شہزادہ راہ راست پر آ گیا۔ یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔